اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میرا جو امتی 40 احادیث کو یاد کرے گا تو قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا تو اس وقت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں، تو میرے عزیز بھائیو ہم ان چھوٹی چھوٹی 40 احادیث کو زبانی یاد کر کے ان پر اپنی روزمرہ زندگی میں عمل بھی کریں۔ تو چلتے ہیں اپنی 40 احادیث کی طرف۔ ان میں سے پہلی احادیث، اور یقیناً یہ وہ حدیثیں ہوں گی جس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے دن بھی۔ ان میں سے پہلی حدیث نظر تیز کرنے کا نبوی نسخہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے سرموں میں سب سے بہتر سرما عصمت ہے جو نظر کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مخفی طریقے سے صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، یعنی چھپا کر صدقہ کرنا یہ بہت افضل ہے۔ اور حدیث نمبر 3، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عورتوں کا جہاد حج ہے۔ اور نمبر 4، مرد و زن کا ایک دوسرے کی مشابہت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت بھیجی جو عورتوں کا سا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی جو مردوں کا لباس پہنتی ہے۔ نمبر 5، دنیا کا سب سے عاجز اور بخیل شخص۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ عاجز وہ شخص ہے جو دعا کرنے سے بھی عاجز ہو، اور سب سے بڑا بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل سے کام لے۔ اور نمبر 6، لوگوں کے درمیان صلح کروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں نفلی روزہ، نماز اور صدقے سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمیوں کے درمیان صلح صفائی کروانا، اس لیے کہ 2 آدمیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا دین کو موڑ دینے یا اکثر ختم کر دینے والا عمل ہے۔ اور نمبر 7، حسن اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کرو۔ اور نمبر 8، اسلام میں پہل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھوٹے بڑوں کو سلام کریں، گزرنے والے بیٹھے لوگوں کو سلام کریں، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ اور نمبر 9، گھٹیا انسان کی نشانی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گھٹیا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ اور نمبر 10، ٹھہر کر پانی پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم پانی پیو تو گھونٹ گھونٹ کر پیو، اور گٹا گٹ بڑے بڑے گھونٹ لے کر نہ پیو کہ اس سے جگر کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور نمبر 11، نرمی سے عورت کی اصلاح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اور نمبر 12، زکوٰۃ و مال کے شر سے حفاظت کا سبب۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی اس کے مال کا شر اس سے جاتا رہا۔ اور نمبر 13، جمعے کے دن کی موت۔ جو مسلمان بھی جمعے کے دن یا شب جمعہ انتقال کر جائے،
اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 14، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو مبارک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی گننے والا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن لیتا۔ اور نمبر 15، موت کی تمنا کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے اور نہ موت آنے سے پہلے موت کی دعا کرے، کیونکہ جو کوئی تم میں سے مر جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اور مومن کی عمر زیادہ ہونے سے بھلائی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 16، غسل جمعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا تو وہ اگلے جمعے تک گناہ و معصیت کی گندگی سے پاک ہو گیا۔ اور نمبر 17، والدین کی خدمت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے اور اس کا رزق بڑھائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور دیگر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اور حدیث نمبر 18، شوہر کو راضی کرنے والی عورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگی۔ 19، اوندے منہ سونا منع ہے۔ حضرت توفہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مسجد میں پیٹ کے بل اوندے منہ سویا ہوا پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیر مبارک سے مجھے ہلاک کر فرمایا، تم اس طرح کیوں سو رہے ہو؟ اس طرح سونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوندے منہ سونے سے منع فرمایا ہے، اور آج کی میڈیکل سائنس بھی اسے اعضاء و جوارح بالخصوص دل و دماغ اور انسانی نفسیات کے لیے سخت نقصان دہ قرار دے رہی ہے۔ لہٰذا لڑکپن سے ہی اوندے منہ نہ سونے کے حوالوں سے بچوں کی تربیت کریں۔ اور نمبر 20، خرید و فروخت کا ایک اصول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو کوئی ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو، سوائے اس کے کہ وہ اس عیب کو اس کے سامنے واضح کر دے۔ اور حدیث نمبر 21، نماز سے گناہ گرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ لا کر اس کے سر اور کندھوں پر رکھ دیے جاتے ہیں۔ جب بھی وہ رکوع اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ اس سے گر جاتے ہیں۔ اور حدیث نمبر 22، اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان کا ذائقہ چکھ لے تو اسے چاہیے کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مسلمان بندے سے محبت کرے۔ والد جنت کا دروازہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والد جنت میں داخلے کا درمیانی سب سے عمدہ اور آسان دروازہ ہے۔ اب تم اس دروازے کو نافرمانی اور برے سلوک سے ضائع کر لو یا اطاعت و فرما برداری سے اس کو محفوظ کر لو۔ ہاتھوں کا زنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاتھوں کا زنا نام محرم عورت کو چھونا ہے۔ چھوٹوں سے شفقت اور بڑوں کا ادب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت و تکریم نہ کرے اور نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے نہ روکے۔ اگلی حدیث، مسلمانوں کو خوش رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون لوگ یا کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی نظر میں محبوب ترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والے ہوں، اور محبوب ترین عمل وہ خوشی اور راحت ہے جو تم کسی مسلمان کے دل کو پہنچاؤ یا اس کے غم کو زائل کر دیا، اس کا قرض ادا کرو یا اس کی بھوک مٹاؤ۔ اگلی حدیث، کہکا لگانا۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح کھلکھلا کر کبھی ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ قوہ نظر آنے لگا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ اگلی حدیث، بد اخلاق انسان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جب اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ اسے چھوڑ دیں۔ اور اگلی حدیث، منافق کی 3 نشانیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 2، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر 3، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اور اگلی حدیث، ماں کے قدموں تلے جنت۔ حضرت جامع رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جہاد میں شرکت کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تو تم ان کی خدمت کرو کیونکہ جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگلی حدیث، سود خوری کا انجام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا، سود کھانے والے۔ اور اگلی حدیث، عورت کے فتنے سے بچنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں وہ شخص بھی ہوگا جسے کوئی حسب و نسب والی حسین عورت اپنی طرف برے ارادے سے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور اگلی حدیث، عشاء سے قبل سونا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ اور اگلی حدیث، روز محشر شفاعت کا ذریعہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید بندے کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے ان کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن مجید کہے گا، اے رب، میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ بس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ اگلی حدیث، اطمینان اور بے چینی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اہم بات یاد ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات یاد ہے، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ کر ایسی چیز اختیار کر لو جو شک و شبہ میں ڈالنے والی نہ ہو، کیونکہ سچائی باعث سکون و اطمینان ہے جبکہ جھوٹ شک اور بے چینی کا سبب ہے۔ اور اگلی حدیث، کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک نہ مارنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ اور اگلی حدیث، اللہ والوں سے دشمنی کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اور اگلی حدیث، موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمام لذت کو ختم کرنے والی ہے۔ اور اگلی حدیث، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یابی کا نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فیض یاب ہونے والا وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ اور اگلی حدیث، دل جیتنے کا نسخہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کے دلوں تک مال کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کر سکتے بلکہ خندہ پیشانی یعنی عمدہ اخلاق کے ذریعے
تم لوگوں کے دلوں تک رسائی حاصل کر سکتے ہو۔ تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور بچوں، یہ میں نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 40 فرمان آپ کو بیان کیے ہیں، تو کوشش کریں ان پر خود بھی عمل کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں، تاکہ اللہ پاک ہم سب کو قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔